السلام علیکم دوستوں. آج ورلڈ انفلکس کے ایک اور ایڈیشن کے ساتھ حاضر ہیں اور حسب معمول جاوید حسن صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ لائن پہ جڑے ہوئے ہیں. جاوید صاحب السلام علیکم. السلام علیکم امتیاز بھائی, گڈ ٹو بی بیک. جی جناب, بہت شکریہ, اپنے وقت نکالا. بہت کچھ ہو رہا ہے, پاکستان بھی بڑے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے, ایران نے بھی بڑا مقابلہ کیا ہے, امریکی اور اسرائیلی حملوں کا ابھی تک ڈٹا ہوا ہے. اور کچھ دن پہلے تک پاکستان بڑی کوششیں کر رہا تھا کہ کس طریقے سے اس جنگ کو ختم کیا جائے. اس میں اسلام آباد میں وزرائے خارجہ کا اجلاس بھی ہوا جس میں پاکستان, ایجپٹ, ترکی اور سعودی عربیہ کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی. پھر شاید اسی قسم وہی کوئی منصوبہ جو وہاں پہ طے پایا وہ لے کے چین چلے گئے. چین میں بھی ملاقات ہو گئی, 5 نکاتی ایک سٹیٹمنٹ بھی اس کے بعد آیا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس راکچی کا ایک بڑا تازہ ترین انٹرویو الجزیرہ پہ آیا, اور اس انٹرویو میں کوئی دور دور تک کسی ایسے منصوبے کا ذکر نہیں تھا جس کا ذکر اسلام آباد میں ہوا ہو اور جو شیئر کیا گیا ہو چینی وزیر خارجہ کے ساتھ. تو پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے دیکھا ہے راکچی صاحب کا انٹرویو, تو اس سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ آئی تھنک راکشی صاحب کے وہ لوگ بڑے سلجھے ہوئے ڈپلومیٹ ہیں, وہ یاد رکھنا چاہیے. یہ ایسے ڈپلومیٹ ہیں جو جاپان میں ایمبیسڈر رہ چکے ہیں, پی ایچ ڈی ہیں انگلینڈ سے, تو بڑے جو بھی نپی تلی ان کی زبان ہوتی ہے. مگر ان کا نہیں مینشن کرنا پاکستان وہ کافی ہے. اگر ہماری جو ایفرٹس تھی اور جو نیگوشیشن جو ہم لوگ کہہ رہے تھے نا, میسج ٹرانسمیشن, انٹرمیڈیشن نہ میڈیشن کا, تو آپ سمجھتے کہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر بڑی اس میں ایفرٹ تھی اور اس کو کامیاب سمجھا جاتا تھا, یوزفل سمجھا جاتا, تو اس کو مینشن کرا جاتا. تو ان نے مینشن نہیں کرا تو لگا کہ ایسے کہ وہ کوئی اس کو اہمیت نہیں دی. ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اب اس میں, یہ تو ایک میری اسپیکولیشن ہے, تو اس کو آپ اسی حد تک سمجھیں. مگر ان کے جو ایک پروفیسر محمد مرانڈی ہیں, اور وہ بڑے امپورٹنٹ شخصیت ہیں اس لیے کہ وہ گورنمنٹ کے لیے بات کرتے ہیں کافی حد تک, اور ان کی کافی کنیکشنز ہیں گورنمنٹ میں, تو ان آفیشیل اسپوکس مین آپ سمجھیں. تو وہ جو ہیں ان نے المیادن ایک ان کا ایک عربک چینل ہے, اس میں ان نے کافی جو 4 ممبرز تھے اس کو ایک لحاظ سے کرٹیسائز کرا کہ آپ نے تو ہم پر بلیم ڈالا کہ اٹیک کا اور اس کانفلکٹ کا, اور جو مین بلیجرنٹ ہے امریکہ جس نے شروع کرا, آپ نے نہیں کرا, بلکہ انہوں نے جو لفظ استعمال کرا ہے وہ شیمفل اس کو. تو جی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا یہ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں جو پروفیسر مراندی صاحب نے کہی, اور بڑی غیر معمولی بات ہے, بڑی نپی تلی وہ باتیں کرتے ہیں عام طور پہ. ان کا جو ترجمہ ہے وہ یہ بنتا ہے کہ یہ اسرائیلی رژیم دن بدن زیادہ جارحانہ ہوتی جا رہی ہے. یہ واقعی شرمناک ہے, بہت شرمناک ہے کہ اس علاقے کے یہ غیر ملکی وزرائے خارجہ, اس میں پھر مصر, ترکی, سعودی عرب کا انہوں نے نام لیا, پاکستان کا, اور ایک بیان کا پھر ریفرنس دیا کہ اس میں انہوں نے ایران کو اس جنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا جسے خود انہوں نے شروع کرنے میں مدد کی تھی, یعنی مصر, ترکی اور اس نے سعودی عرب نے خاص طور پہ. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے امریکہ کی مدد کی اپنی فوجیں اس علاقے میں لانے کو, اور ہم بخوبی جانتے ہیں اور یقین سے جانتے ہیں کہ اگر ایران علاقے میں امریکی اہداف کے خلاف جوابی کارروائی نہیں کرتا تو وہ ایران کے مزید اہم مقامات پر بھی حملے جاری رکھ سکتا تھا. تو بڑا یہ پاورفل سٹیٹمنٹ ہے جو کہ غیر سرکاری طور پہ ایران کی طرف سے آیا ہے پاکستان اور دوسرے جو 3 ملک ہیں ان کی کوششوں کے جواب میں. اور ایک اور ہے اس میں, آپ نے اگر دیکھا ہوگا جو اسماعیل بقائی صاحب ہیں, ان کے فورن منسٹری کے اسپوکس مین ہیں,
تو ان نے کہا کہ پرسوں یہ ایک پریس بریفنگ تھی کہ یہ جو آلٹرنیٹیو ڈسکشنز چل رہی ہیں، پلیٹ فارم ہے نہ فورم ہے، اس سے لا تعلقی کا ان نے اظہار کیا. تو آئی تھنک ان کی بھی کوئی مصلحت ہوگی، نہ ان کی کوئی اسٹریٹجی ہوگی جو جس طریقے سے چاہ رہے ہیں، مگر وہ نہیں لگتا ہے کہ وہ جو یہ نیگوشیشن کی ایفرٹ جو یہاں لوگ بہت اس کا شور مچا رہے ہیں، چرچا کر رہے ہیں، اس کا ایٹ لیسٹ ان کے طرف سے، ایران کے طرف سے اتنی اپریسیشن. یہ بھی ہے کہ یہاں کے جو امبیسڈر ہیں جو اسلام آباد میں، انہوں نے ضرور کہا کہ اپریشیٹ کرتے ہیں پاکستان کے برادری ایفرٹس، مگر جو ان کا کہ جو برادرانہ ملک ہمارے کوششیں کر رہا ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہنا وہ کچھ اور چاہ رہے تھے. انہوں نے ایک لمبا تھریڈ بھی لکھنا تھا ایکس پہ، لیکن وہ نہیں لکھا، پھر معلوم نہیں کیا ہوا درمیان میں. تو دیکھیں یہ مجھے نہیں لگتا کہ محسوس ہوتا کہ وہ ہماری ایفرٹس کو اتنا زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں جتنا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں. نا یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ابھی جو چل رہا ہے، جیسے لاسٹ ویک ہم لوگ نے ایک بڑا بیتکا انداز سے شور مچا، ایک فورن ایجنسی، نیوز ایجنسی، کہ وٹکاف صاحب اور جیرڈ کشنر بس پہنچنے والے ہیں، اور ادھر سے جو ہے ارانچی اور جو گالباف ہیں جو اسپیکر ہیں اسمبلی کے، وہ بھی آنے والے ہیں، اور یہاں جو ہے ایک بیگ پیس نیگوسیشنز ہونے والی بٹوین امریکہ اینڈ ایران. اب یہ لٹرلی اس میں لکھا ہوا تھا جو فورن ایجنسی کی کہ یہ اسی ہفتے ہونے والا ہے. اب یہ وہ ہفتہ آیا بھی چلا گیا اور کچھ نہیں ہوا، اور اس کے بعد یہی ہوا کہ بس وہ 4 فورن منسٹرز کا. اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ یہ جو اس ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے حوالے سے، اور یہ کہ جیرڈ کشنر داماد ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور اسٹیو وٹکاف خصوصی ان کے ایل جی ہیں امریکی صدر کے، کہ وہ اسلام آباد آ رہے ہیں، یہاں پہ ساری بات چیت ہوگی. یہ خبر جو ہے دراصل ایک اسرائیلی ذریعے سے شروع ہوئی تھی، اور آپ یہ اس سے اتفاق کریں گے کہ بنیادی طور پہ جو غیر ملکی ایجنسی ہے، غیر ملکی اخبار ہیں، ہم سب جو ہیں وہ اس اسرائیلی انفارمیشن کو جو ذریعہ تھا اس کا نشانہ بن گئے. ہم سب سارے شکار ہو گئے ایک اسرائیلی سورس آف انفارمیشن کا. اس کا مطلب نہیں، آئی ڈونٹ تھنک یہ اسرائیل سے شروع ہوئی. یہ پاکستان سے جو فورن نیوز ایجنسی ان نے شروع کرا، اور ان کا ایک نہ دو گورنمنٹ آفیشل انہوں نے کہا، پتہ نہیں یہ گورنمنٹ آفیشل سورسز تھے کہ نہیں کتنا، مگر وہ جو ہے ریپیٹیبل نیوز ایجنسیز ہیں یہ، اور اس کے وجہ سے یہ ایک آگ کی طرح یہ پھیلی، اور جو ہیں اسرائیلی ان نے بھی ایکسیوس نیوز پیپر ہے اس کے تھرو آیا. اب دیکھیں یہ ابھی جو ہے بہت ڈیلیکیٹ کام ہے. میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں، جب 1971 میں، آئی تھنک 73 میں، یہ پلیز آپ ٹھیک کریے گا، جولائی 1971 میں، جی بالکل، جب چائنا سے ہم لوگ انٹرمیڈیٹ کر رہے تھے امریکہ کے لیے، اور ہنری کسنگر جا کے مل رہے تھے چوئن لائی سے. جی وہ آئے تھے یہاں پاکستان کے دورے پہ، اور یہاں پہ پھر یہ طے ہوا کہ وہ خفیہ دورے پہ چین جائیں گے، اور لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ وہ ایک دن کے لیے مری چلے گئے ہیں ہنری کسنجر. اور دراصل وہ خصوصی طیارے پہ PIA کی جہاز پہ وہ بیجنگ پہنچے، وہاں چوئن لائی سے وہ ملاقات کی، اور جب وہ آ رہے تھے تو ان کو چوئن لائی نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا کہ جو ہمارا برج ہے، جو ہمارا پل ہے ہمارے درمیان یعنی پاکستان، اس کو نہ بھولیے گا. تو آپ اس واقعے کا ذکر کر رہے تھے. بالکل. تو وہ جو ہے جب وہ ہو بھی گیا تو کسی کو دور دور سے نہیں پتہ چلا، ایک وسپر بھی نہیں آیا. جی. اور وہ ہوتی ہے ڈپلومیسی، اس زمانے کی ڈپلومیسی. یہ ایسی بات نہیں کہ اس زمانے میں نیوز پیپرز نہیں تھے، فورن ایجنسیز نہیں تھے، وہ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ سنگر صاحب مری کس لیے جائیں گے. مگر
آئی تھنک ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے کرنے کا، اور یہ جو ہے یہ سوچیں کہ یہ جب ہو گیا تو 10 دن بعد پریزیڈنٹ نکسن نے اناؤنس کرا کہ ہنری کسنگر صاحب جو ہیں وہ چائنا گئے تھے بیجنگ چوئن لائی سے ملنے، اب جو ہے میں چیئرمین ماؤ سے ملنے جاؤں گا. تو اس میں اور ابھی تک یاد آتا ہے لوگوں کو، چائنا میں بھی یاد کرتے ہیں اس ہمارے جو کردار تھا اس میں لانے کا، برج کرنے کا. تو دیکھیں یہ بڑی ڈیلیکیٹ چیزیں ہوتی ہیں، آپ اتنا شور میں نہیں مچائیں. یہ ہوا کہ بعد میں آئی تھنک جب فورن آفس کو محسوس ہوا کہ یہ بڑا شور مچ رہا اور امبیرسنگ ہے، تو بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ اس میں کانفیڈینشیلٹی مینٹین کرنی چاہیے. مگر میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت تک بہت دیر ہو گیا تھا. اس کے بعد اس ہفتے بھی آپ نے سنا تھا کہ شاید جے ڈی وین صاحب آ رہے ہیں. دیکھیں امید کرتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے. پاکستان اگر سینٹرل رول پلے کرتا ہے تو ہم لوگ سارے خوش ہوں گے. مگر یہ ہے کہ اتنا پہلے سے کیوں سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں، پہلے سے اتنے جشن کیوں منا رہے ہیں؟ یہ کس لیے، کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ کیا آپ آپٹکس کے لیے کر رہے ہیں نا ایک جینوئن رول پلے کرنے کا؟ اچھا یہ ایک بات ہوگی. جسٹ دی ہم لوگ کی جو میتھڈالوجی ہے نا، طریقہ ہے، یہ طریقہ میں نہیں سمجھتا ہوں صحیح ہے. اتنا سارے آگے بڑھ کے چل رہے ہیں. میں شاید اولڈ فیشن ہوں، شاید بال زیادہ سفید ہو گئے، تو یہ میں نہیں سمجھتا ایک مناسب ہے. ہم یہ سیریس ملک ہے، نیوکلیئر پاور ہے 250 ملین لوگوں کا، کہ آپ کیوں اتنا اچھل کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ سینٹرل رول. میں نے بلکہ ایک کائنڈ آف مذاقیہ آرٹیکل بھی لکھا سب اسٹیک پر، دا فینٹم سمٹ آف اسلام آباد، اور اس میں یہی کہا کہ جیسے ہم لوگ کچھ لوگ ایسے بات کر رہے تھے جیسے وی آر دا ڈرائنگ روم آف ہسٹری. یہ دیکھیں یہ کہنا، یہ سب باتیں کوئی ضرورت نہیں. جب ہو جائے گا تو ہم لوگ کو خود امپورٹنس مل اچھا جائے آپ گی. یہ بتائیے کہ اتنا سیریس، اتنا سنجیدہ ایک معاملہ تھا کہ ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ شدید ننگی جارحیت کا وہ شکار ہے. اس کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری حکومت کوششیں کر رہی تھی، خود کو انہوں نے پوزیشن کیا. ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کی شاید حمایت میں تھے، کیونکہ وہ بھی اس جنگ میں سے نکلنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ایک رستہ بظاہر وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں تھی کہ کیا ہماری حکومت نے اور باقی 3 ملکوں کی حکومتوں نے ایران کو اس معاملے میں براہ راست اعتماد میں لیا یا نہیں. یہ اراغچی صاحب کے اگر اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو لگتا نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا. اور بعد میں جو اگین جو اسماعیل بقائی صاحب نے کہا، اس سے بھی نہیں لگتا کہ ہم لوگ نے فلی ان کو کانفیڈنس میں لیا. اور فائنلی ایون جو چائنا سے بھی جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے، کچھ جو لوگوں نے جیسے آپ کے یہ پروفیسر محمد مرندی صاحب نے، اس میں بھی لگتا ہے کہ جو ایرانی جو رجیم ہے، جو گورنمنٹ کے ہیں، ان کو فلی کانفیڈنس اعتماد میں نہیں لیا. تو یہ آئی تھنک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ میڈیشن رول پلے کر رہے ہیں تو آپ جو دونوں سائڈ ہیں ان سے آپ رجوع میں رہیں، اور ان کی جو ہے انسینٹیوز، ان کی جو ڈیمانڈز، ان کی جو آبجیکٹیوز ہیں وہ رکھیں مائنڈ میں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ چپ رہیں، کسی کو دور دور سے نہیں پتہ چلے. یہ آئی تھنک جنرلی جب ہوتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں، ہیلسنکی میں، کہ دور دور سے لوگوں کو پتہ نہیں چلا. ابھی ریسنٹلی ایون عمان میں ہو رہا تھا تو کچھ پتہ نہیں، جب تک کنکلوڈ نہیں ہو گیا اس وقت بعد میں پتہ چلا ان کے فورن منسٹر سے. تو یہ دیکھیں سیریسنس کی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے اگر رول پلے کرنا ہے، اور ضروری رول پلے کریں، اچھا ہے ہم لوگ کے لیے بھی، اور یہ جلدی سے یہ جو کانفلکٹ ہے ختم ہو. دنیا چاہے گی کہ یہ سوئس میں کہہ رہا ہوں اسٹریٹس آف ہارمز کھل جائے. مگر دیکھیں ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے کہ کیا انسینٹیوز ہیں. اور یہ ڈراپ سائٹ جہاں آپ نے یہ پڑھا بھی اراغچی صاحب کا پورا اسٹیٹمنٹ، اس میں آپ کو سمجھنا چاہیے ان کے کیا آبجیکٹیوز ہیں. اور وہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ بس سیز فائر نہیں چاہتے ہیں،
وہ چاہتے ہیں کہ ریزولوشن ہو, کہ جو وار ہو وہ اینڈ ہو, کہ پھر سے نہیں شروع ہو. یہ نہیں ہو کہ ان کی جو آلریڈی ڈیمیج ہو گئی, ان کی جو کیپیسٹی ڈپلیٹ ہو گئی, اور پھر 6 مہینے کے بعد بہانہ بنا کے امریکہ پھر اٹیک کر دے, اور اسرائیل, وہ تو ان کے لیے تو بڑا آسان ہوگا. اور آلریڈی تو وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ جہاں ان کی ابھی تھوڑی سی ڈومیننس ہے اور امریکہ بیک فٹ پر ہے, وہ فوراً اس کو لیٹ گو کر دیں. تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کس کے کیا انسینٹیوز ہیں, کس کے کیا پاور پوزیشن ہے, اور کیا وہ چاہے گا. بالکل بغیر وہ سمجھے ہوئے کیسے. جی بالکل صحیح. سوری, آپ کہنا ایک چاہیں. ایسے موقع پہ ایران کیوں کمزوری کا تاثر دے جبکہ خود امریکہ کے تمام پرانے اتحادی اس سے خود کو دور کر چکے ہیں, خاص طور پہ نیٹو کے ممالک, یہ کہہ کے کہ نیٹو کا اتحاد بنا تھا دفاعی مقاصد کے لیے, جارحیت کے لیے نہیں بنا تھا. آپ نے ہم سے پوچھے بغیر ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ مل کے جنگ شروع کر دیے. ہمیں اس کے نتیجے میں اقتصادی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, ہمیں اس کی وجہ سے کتنی تباہی ہوئی ہے اور اقتصادی طور پہ. اور اب ہم آپ سے توقع کر رہے ہیں کہ ہم اس جارحیت کو ختم کرنے کے لیے آپ کا ساتھ دیں. تو اس صورت میں ایران کیوں اپنا وہ کارڈ ابھی کھیل دے یا دکھا دے, جو اس کو کرنا تو چاہیے, لیکن ایک ایسے وقت پہ میرا خیال ہے جب کہ وہ سمجھے کہ واقعتاً اس کو ایک ضمانت مل جائے گی کہ اس پہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا. اس تمام سینیریو میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ چین نے گزشتہ 28 دن کے دوران اس کو کوئی 35-40 ملین بیرل تیل ایران سے ملتا رہا ہے. اس کے علاوہ کیا کردار ادا کیا ہے چین نے سوائے اسٹیٹمنٹس دینے کے؟ اور ابھی سیکورٹی کونسل میں بھی اس نے کہا کہ لبنان پہ جو اسرائیلی حملے ہیں فوراً بند ہونے چاہیے, اور جو علاقوں پہ قبضہ کیا ہے اسرائیل نے ان وہاں سے بھی فوری طور پہ نکلنا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چین کا کردار بس یہی تک محدود رہے گا؟ دیکھیں, میں ان کے ایک بڑے فیمس وار اسٹریٹجسٹ, آپ سارے لوگوں نے سنا, سنسو جی. اور انہوں نے کہا کہ جب دشمن ان کا جو آپ کا اوپوننٹ غلطی کر رہا ہے تو آپ اس کو ڈسٹرب نہیں کریں. یہ آئی تھنک سارے لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں. تو اب یہ امریکہ نے اٹیک کر کے بغیر کلیئرٹی کیا ہے ان کی اسٹریٹجی, ایک لحاظ سے پھنس گئے. یہ کہتے بھی ہیں کوگمائر, اور یہ کوگمائر میں ڈیپر اینڈ ڈیپر جاتے رہ رہے ہیں. تو ایک دلدل میں امریکہ ایک دلدل میں پھنس گیا ہے اور اس دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل بالکل. تو ان کو کیا جلدی ہوگی کہ فوراً یہ کانفلکٹ ختم ہو جائے. اور اگر دیکھیں, وہ آپ دور سے دیکھ رہے ہیں, وہ آرام سے دیکھتے رہے. ہم ضرور کہیں, اور کہنا بھی چاہیے, ساروں کو کہنا چاہیے کہ پیس فوراً ریسٹور ہونا چاہیے. ایسی کون چیز ہے جو کہے گا کہ پیس نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو آپ, یہی ایسی بات ہے جو آپ جو کہیں کہ دکان میں کہ سروس اچھی نہیں ہونی چاہیے, ہر شخص کہے گا سروس اچھی ہونی چاہیے. تو یہ جب یہ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہے تو ذرا اس کو اپوزٹ کر کے دیکھیں کہ کوئی تک بنتا ہے کہنے کا. جب ہی تک بنتا ہے جب کوئی اسپیسیفسٹی ہوتی ہے. تو آبویسلی چائنا یہی کہا کہ امیڈیٹلی سیز فائر ہو, یونائٹڈ نیشن کا رول ہو. وہ جو 5 ہیں وہ بڑے اچھے ٹرمز ہیں اور بہت ہی اچھے پوائنٹس ہیں, مگر کوئی اسپیسیفسٹی نہیں ہے. تو لگتا ہے ایسے کہ انہوں نے کہا ہے, مگر اس کا یہ ہے کہ کوئی امیڈیٹ امپلیمنٹیشن کا ان کو ریکوائرمنٹ نہیں دیکھ رہے ہیں وہ. جی وہ اچھا آپ نے یاد دلایا جنرل سنسو کا. اس پہ میں نے ایک ویلاگ بھی کیا تھا, اور اس میں یہی تھا کہ آپ کو بڑی حکمت عملی کے ساتھ جب آپ دیکھیں دشمن بہت حاوی ہو رہا ہے تھوڑا سا سٹیپ بیک کر لیں, لیکن دشمن اگر خراب ہو رہا ہے پھر اس کا تماشا کریں. تو وہ میں اپنے دوستوں سے بھی کہہ رہا تھا کہ ایک ایسی حالت میں, جب کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پیٹریوٹ بیٹریز اس کی کتنی خراب ہو گئی ہیں. ابھی 28 دن میں امریکہ نے اتنے ہتھیار استعمال کر لیے ہیں کہ جو شاید وہ 5 سال میں بھی نہ کر پاتا, پروڈکشن بھی اتنی نہیں ہوتی. تو وہ چین تو لگتا ہے کہ بڑے مزے سے بیٹھ کے امداد بھی کر رہا ہے ایران کی, اور ساتھ ساتھ تماشا دیکھ رہا ہے کہ امریکہ کس طرح تنہا بھی ہو گیا ہے. تو ایسی صورت اور ایران آرام سے اپنا آئل بھی بیچ رہا ہے ان کو, اور ڈبل ہو گیا ان کی کیپیسٹی بیچنے کی. تو ان کی جو سیل ہے وہ اب کہیں زیادہ ہے جو پہلے وار سے.
تو آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو اور سارے ایوریج لوگوں کو، اس لیے کہ اتنا شور مچتا ہے سارے پلیٹ فارم سے، سوشل میڈیا میں ایک بیگ ہوتا ہے. اور اس میں دیکھیں ایک اور چیز ہے، یہ مارکیٹ موونگ نیوز ہے. لوگ ایک بیگ کہہ دیتے ہیں کہ پیس آ گیا تو مارکیٹ جو ہے فوراً بڑھنے لگتی ہے. اس میں کچھ ہمارے ایسے مارکیٹ پلیئرز بھی ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں نیوز اوپر لے جاتے ہیں مارکیٹ، پھر اس وقت بیچ دیتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلا ایسے کوئی بات نہیں، پھر مارکیٹ گر بھی جاتی ہے. تو ذرا سا آئی تھنک احتیاط کرنی چاہیے کس قسم کی نیوز پھیلائی جا رہی ہے، اور اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنے حقیقت ہے اور کیا اس کے جو نتائج ہیں وہ دونوں پارٹی مانیں گے کہ نہیں. دیکھیں امریکہ تو فوراً چاہے گا کہ ایران جو ہے ہتھیار نیچے کر کے سرنڈر کر کے کہ ہاں پیس دے دیں. اور ایگزیکٹلی اپوزٹ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ابھی رشیا کا کیا انسینٹیوز ہیں. رشیا کا انسینٹیو تو بہت اچھا ہو گیا ان کے، یہ ایک ڈسٹریکشن ہو گیا یوکرین سے، آئل کی پرائس بڑھ گئی، سینکشن جو تھا ان کے آئل پر وہ ہٹا دیا امریکہ نے. تو وہ تو پیوٹن صاحب تو ان کی تو کیا کہتے ہیں چاندی ہو گئی. اسمائلنگ فرام ون اینڈ ٹو اندر. جی وہ کہتے ہیں چاندی ہو گئی ان کی، بالکل چاندنی ہو گئی. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ فوراً جو ہے یہ سیز فائر ہو جائے؟ ان کی جو ابھی ایک ڈومیننٹ پوزیشن ہوئی ہے اور ان کو فائدہ. اور بلکہ آپ نے اگر لاوروف صاحب کو سنا ہے کل، اور لاوروف صاحب بڑے مزدار ہیں، وہ بڑے باتیں چبا چبا کے کہتے ہیں اور ان کی بڑی مزدار باتیں ہوتی ہیں. آپ روس کے وزیر خارجہ کی بات کر رہے ہیں جی. تو انہوں نے کیا تو کہا، یہ بھی ہمارے دوستوں کو بتائیے، دیکھنے والوں کو. انہوں نے کہا دیکھیں یہ گلوبل پاور شفٹ ہو رہا ہے، ایک یونی پولر ورلڈ جس میں ایک حاوی تھا ایک پاور، اس سے ایک ملٹی پولر ورلڈ کے طرف جا رہے ہیں. اس کا مطلب کافی سارے پاور جو ہیں ان کا امپورٹنس بڑھ رہا ہے. اس میں جو ہے ٹائم لگتا ہے یہ ریسٹرکچرنگ میں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ فوراً ہو سکتا ہے. اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے، اور بات ہی بھی آبویسلی کہا کہ جسٹس ہونا چاہیے اور فیئرنیس ہونا چاہیے، وہ آبویسلی ہم لوگ سب کہتے ہیں. تو دیکھیں ان کی جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے وہ تو نہیں کہتی کہ فوراً جو ہے ایران جو ہے جو ان کا ایک الائی ہے اور پارٹنر ہے جس سے ان نے یہ شاید ڈرونز خریدے اور اب شاید بیچ بھی رہے ہیں، کہ وہ فوراً ہتھیار نیچے کر دے اور پیس مان لیں. تو یہ میں آڈینس کو، ہماری بڑی اچھی آڈینس ہے، کہ پلیز ذرا سمجھیں کہ لوگوں کے کیا انسینٹیوز ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں اس آؤٹ کم. ٹھیک ہے کوئی نہیں چاہتا کہ وار شروع ہو، مگر ایک دفعہ وار جب شروع ہو گئی، جب جہارانہ اٹیک کرا امریکہ نے، تو کیا پھر ایران کا کیا انسینٹیو ہے؟ پاکستان کا آبویسلی انسینٹیو ہے کہ ہم لوگ کو تو آئل مہنگا پڑ رہا ہے، ہمارا انسینٹیو ہے کہ فوراً سیز فائر ہو جائے. مگر یہ نہیں ہے کہ ہمارا اپنا انسینٹیو جو ہے، اپنا جو آبجیکٹو ہے وہ ہم لوگ پروجیکٹ کر لیں کہ وہی ایران کا ہے. آئی تھنک یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایران جس کو اتنا نقصان ہوا ہے اس کا فی الوقت انسینٹیو نہیں ہے کہ اب دوسروں کی شرائط پہ وہ اس جنگ کو ختم کر دے. تو جاوید صاحب بہت بہت شکریہ. میں ایک دو لائنز پہ اس کو ختم کرنا چاہوں گا. آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے ثالثی کی کوشش کی، ہو سکتا ہے اس کی نیت بالکل ٹھیک ہو، لیکن اس کی لمیٹیشنز ہیں، اور وہ لمیٹیشنز وہ ہیں جن کا ذکر روسی وزیر خارجہ لاوروف نے کیا کہ گلوبل پاور شفٹ ہو رہا ہے، یعنی جو عالمی طاقت کا توازن ہے اس میں اب تبدیلی آ رہی ہے. اور اب ایک ایسے تنازع کو بات چیت کے ذریعے پاکستان نے حل کرنے کی کوشش کی دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے، جو کہ ابھی حل کے لیے شاید پختہ نہیں ہوا ہے، اس کا میچور نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عالمی نظام ہے جو کہ جہاں پہ اب ہر ایک کی اپنی اپنی پوزیشن، خاص طور پہ ایران ابنائے ہرمز کو ایک اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اور دوسروں کے گلے کا وہ پھندا بن گیا ہے. ممکن ہے پاکستان جو ہے وہ مذاکرات کو ہوسٹ کرنے کے لیے تیاری کر رہا تھا اور خود کو ریلیونٹ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس تمام صورتحال کی جو ڈائریکشن ہے، سمت، اس کا تعین کرنا یا اس کو تبدیل کرنا کافی موجودہ حالات میں ایران کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے بہت مشکل ہے. کیونکہ اب یہ کانفلکٹ ایسی قوتوں کے درمیان ہو رہا ہے
جو کسی ایک ثالث یا میڈیٹر سے زیادہ بہت سارے عوامل پہ اس کا انحصار ہے. یہ اب ایک ایسی جنگ نہیں رہی ہے جو صرف مذاکرات کے ذریعے ختم کی جا سکے، بلکہ ایسی جنگ ہے جو کہ عالمی روابط کے نقشے کو اثر نو ترتیب دے رہی ہے، جیسا کہ روسی وزیر خارجہ نے کہا اور جاوید صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. اور اس کے لیے ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ نقشہ کیا صورت اختیار کرتا ہے. امریکہ کی بین الاقوامی سطح پہ جو ایک غلبہ تھا، غالب حیثیت تھی، اس کو کتنا بڑا دھچکا لگتا ہے، خاص طور پہ جب یہ جنگ ختم ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے. تو یہ تھا ہمارے آج کے شو کا خلاصہ. تو جاوید صاحب بہت بہت شکریہ. Thank you very much.